یہ جو بیکار نظر آتے ہیں ہم لوگ تمہیں، یہ جو بیکار نظر آتے ہیں ہم لوگ تمہیں، کوئی آنکھوں سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ شاہ سچل سامی، بابا بلے شاہ، شاہ رکن عالم، رحمان بابا کی دھرتی پہ رہنے اور بسنے والے تمام ساتھیوں کو میرا صوفیانہ سلام۔ دوستو، آج دراصل یہاں پہ خود ہی ٹاکس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کی جانب سے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ اپنے ایسے قصے اور داستانیں شیئر کروں کہ جب کرونا جیسی عالمی وبا کے باعث تمام جو بشر ہے وہ محدود ہو گیا ہے اپنی نقل و حرکت میں بھی، وہ شاید تیار نہیں تھا کہ اس طرح کی چیلنجز میں کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ تو بہرحال مجھے برداشت کیجیے گا، شاید میں آپ کو تھوڑا بور بھی کروں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتاؤں کہ زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کس طریقے سے آگے مطلب کہ لمیٹڈ ریسورسز میں بڑھتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے شروعات کروں گا ایک چھوٹے سے درویش کا ایک قصہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک درویش کسی راہ پہ جا رہا تھا، تو اس کو سڑک پہ زمین پہ جب نظر پڑی تو اس کو ایک بہت ہی خوبصورت سا اور بہت مطلب کہ انمول قسم کا ایک پتھر نظر آیا، جس کا رنگ روگن کہہ دیں، جس کی بناوٹ کہہ دیں، جس کا مطلب کہ نقش و نیم کہہ دیں، وہ پتھر بڑا متاثر کیا اس درویش کو۔ اور پھر درویش نے کوشش کی کہ اس پتھر سے مخاطب ہو، تو اس پتھر سے پوچھا کہ تمہاری اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ تو پتھر نے اس کو کہا کہ جناب، میری خوبصورتی کا بس ایک ہی راز ہے، زمین پہ رہتا ہوں، جو مشرق سے آتا ہے وہ مغرب کی طرف ٹھوکر مارتا ہے، اور جو مغرب سے آتا ہے وہ مشرق کی طرف ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو یہ جو ٹھوکریں میں ادھر سے ادھر کھاتا رہتا ہوں، تو انہی ٹھوکروں کی وجہ سے میرا یہ روپ بنا ہے، اور اسی روپ اور اسی نکھار کے ساتھ انہی ٹھوکروں کی وجہ سے میں بنا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خوبصورتی کا راز یہ دنیاوی ٹھوکریں ہیں جو مجھے لوگوں سے ملتی ہیں اس زمین پہ پڑے پڑے۔ تو میں بات کرتا ہوں اپنے شاید بچپن سے سٹارٹ کروں۔ میرا نام عبداللہ دایو ہے، اور میرا تعلق سندھ کا ایک ضلع ہے گھوٹکی، جو کہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ لوکیٹڈ ہے۔ تو وہی ایک میری جنم بھومی بھی ہے، اور وہی میری بنیادی درسگاہ بھی رہی ہے۔ تو میں نے بنیادی تعلیم وہیں سے حاصل، اور نچلی سطح کے متوسط طبقے سے تعلق تھا، جس کو آپ شاید آج کل کی زبان میں لوور مڈل کلاس فیملی کہتے ہوں گے۔ تو محدود وسائل تھے، ان محدود وسائل میں جتنا ہو سکا، اور جو اسی گھوٹکی کی سراؤنڈنگز میں جو تعلیمی ادارے تھے ان میں اپنی تعلیم حاصل کی، وہیں سے ہی مطلب کہ انٹرمیڈیٹ تک میں وہیں پہ پڑھا ہوں۔ تو اس دوران کچھ چیلنجز بھی تھیں، کچھ سیکھنے کی اپرچونٹیز بھی تھیں۔ 8ویں کلاس میں نے، چونکہ گھر کے کچھ حالات بھی ایسے تھے اور اپنی بھی ایک دلچسپی تھی، میں نے وہاں پہ ایک الیکٹریشین کی دکان تھی، وہاں پہ میں نے کام کرنا سیکھا۔ تو 7ویں کلاس سے میں بجلی کا کام کرتا تھا، صبح کو اسکول، دوپہر کو واپس آ کے اور سیدھا دکان پہ جا کے بجلی کا کام سیکھنا۔ اور ہوا یوں کہ 2 سال میں 9th تک میں تقریباً بجلی کا ایکسپرٹ بن گیا تھا۔ وہ بجلی سے مراد یہ کہ جو الیکٹریشین ہوتے ہیں، بجلی کی فٹنگز ہو گئی، آپ کا پنکھا خراب ہے، آپ کا سوئچ بورڈ خراب ہے، آپ کی استری خراب ہے، جو بھی کام ہوتے تھے، ہوم اپلائنسز جو تھیں ان کو ٹھیک کرنا۔ اور پھر اگر کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی تقریب ہے، تو اس میں یہ جو ڈیکوریشن ہم کرتے ہیں اپنی عمارتوں پہ، تو وہ میری ایکسپرٹیز ہوا کرتی تھی 9th کلاس تک۔ اور تب میں ایک بہت ہی دبلا پتلا لڑکا ہوتا تھا، اور عمر بھی میری کوئی غالباً 12-13 سال۔ وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ ایک مشکل لمحہ تھا، لیکن سیکھا۔ آپ اپنے آپ کو جب مالی طور پہ سیلف سفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں تو 20 روپے پر ڈے کے حساب سے میں کام کرتا تھا۔ اینی ویز وہ ایک سفر گزرا، پھر 9th تک پہنچے، تو 10th سے لے کے فرسٹ ایئر انٹر تک ان دنوں میں ایک نیا عروج ہو رہا تھا، یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی آگے آ رہی تھی، اور یہ بات ہے 2002 اور 2005 کے درمیان تک کی۔ اور پھر میں نے 2-3 سال کمپیوٹر کمپوزنگ کی ایک جگہ پہ کام کیا کہ کس طریقے سے یہ اپلیکیشنز بنتی تھیں، اردو سندھی رائٹنگز، اور یہ وہ ڈاکیومنٹس بنانے لوگ آتے تھے، اپلیکیشنز لکھوانے آتے تھے۔ ان دنوں میں انٹرنیٹ کیفیز کا دور تھا، اور ان دنوں میں پی سی اوز کا دور تھا، موبائل کی اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تو ایک ساتھ میں پی سی او کا
वर्ल्ड कॉल का सिस्टम आता था वो रखा हुआ था, जो कि मेरे चचा थे और उनके एक पार्टनर थे, उन्होंने शुरू किया था। तो वहाँ पे मैं एज अ पेड एम्प्लॉय के तौर पे इंटर कंप्लीट करने के बाद फिर आपने सुना होगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि हम भी आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद आ पहुँचे और यहाँ पे हमने कोशिश की पढ़ें और इल्म हासिल करें। तो यहाँ पे महदूद वसाइल, और 2005 में जब मैं इस्लामाबाद आया तो मुझे याद है कि 2,500 रुपये 2-2,500 रुपये आपकी मंथली एक्सपेंसेस होते थे, जिसमें आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन मंथली करनी है, अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना है। फिर आप उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी आ चुके थे, तो मोबाइल का खर्चा भी वहीं से निकालना है। कुछ जो प्रिंटिंग्स वगैरह होती थी, नोट्स आपने लिए, कुछ किताब ली या कोई भी लिटरेचर लिया तो उसका खर्चा वहाँ से निकालना है। तो आई मीन 2,500 रुपये में हम मंथली गुजारा करते थे, बिल्कुल महदूद वसाइल थे। तो ये जब तमाम तर चीज़ें होती रहीं और हमने इसके साथ आगे बढ़े और मुश्किलात भी थी, और कभी कभी ये भी होता था कि शायद खाने का पैसा भी नहीं होता था। कभी कभी ये भी वक्त गुजरा कि बीमारी के बायस 2-2 दिन 3-3 दिन हम अपने हॉस्टल रूम में पड़े हुए हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सकें। लेकिन वक्त था और वो जो है इम्तिहान था। उस इम्तिहान से गुजरना ही इंसान को एक मजबूत इंसान बनाता है। तो मुझे इन चीज़ों ने कभी नहीं रोका आगे बढ़ने से। फिर यूँ हुआ कि चलते रहे और 2008 का दौर था कि मैं अपनी तालीम के आखिरी अयाम में था और प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना था। तो खैर जाके एक लोकल इदारा था यहाँ पे, जो कि यूरोपियन कमीशन के सपोर्ट से वो जो बच्चे गलियों में रहते हैं, जो स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए काम करना पड़ा। अब वो आखिरी सेमेस्टर भी था, बल्कि 1 साल पड़ा था मेरा उन दिनों में। तो सुबह सुबह उठ के आपने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होके यूनिवर्सिटी पहुंचना है। फिर 2 बजे मेरा, तो 1 बजे यूनिवर्सिटी से फारग होके फिर 2 बजे मैंने दफ्तर पहुंचना होता था। फिर वो 2 से रात के 10 बजे तक होता था। 2 से 10 बजे तक ड्यूटी करने के बाद फिर घर आए 11, साढ़े 10, 11 बज गए। फिर आपने जो भी खाना बनाना है खुद करते थे, और लिखाई पढ़ाई करनी है अपनी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में वो करनी। तो यूं ये वक्त भी चलता रहा और मुझे याद है कि 9,000 रुपये मेरी पहली तनख्वाह थी। उसके बाद चंद महीने गुजरे और वो तनख्वाह 12,000 पहुंची, और यूं ही मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट होने तक वो तनख्वाह 15,500 तक चली, जो कि 2009 की शुरुआत के दिन थे। जी हाँ, बाहर के ये चीज़ें भी इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। प्रोफेशनली आपको बहुत चैलेंजेस आती हैं, और एक चैलेंज तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता चलूँगा कि आपने देखा होगा करियर ग्रोथ में बहुत चैलेंजेस आपको अपने इर्द गिर्द के लोग भी क्रिएट करते हैं। तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि किसी बात पे जो हमारे प्रोग्राम की मैनेजर साहिबा थी, तो उनके साथ किसी बात पे गुफ्तगू हुई और बहस हुई। तो जब उनको कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि सारे सारे एम्प्लॉइज़ जो हम टीम मेंबर्स थे, तो उनके सामने कहा कि गेट आउट फ्रॉम माई रूम। तो मुझे बहुत, मैं हर्ट भी हुआ, क्योंकि नौजवान इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होता है, सेंटिमेंटल भी होता है। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही था। फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे अपने स्किल्स और टाइम बेचने आया हूँ, ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचने आया हूँ। एनीवेज वो चीज़ थी और तकलीफ दे थी। मैं चंद हफ्ते तो बहुत तकलीफ से गुजरा। फिर ये भी होता था कि यार भाड़ में जाए, छोड़ दे नौकरी, हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन फिर ये होता था कि यार नौकरी छोड़ देंगे तो सेमेस्टर की फ़ीस कहाँ से आएगी, आपके खाने पीने के अखराजात हैं। तो ये सब सोचना पड़ता था, क्योंकि पीछे भी आपने ख्याल रखना था कि कितने वसाइल हैं। फिर यूँ हुआ कि मैंने वो जॉब कंटिन्यू की, हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, प्रोजेक्ट का रिन्यूअल आया। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि इसका दोबारा से इंटरव्यूज़ होंगे, और जो एम्प्लॉइज़ पहले से थे तो उनको हम देखेंगे कि अगर कोई क्वालिफाई करता है तो हम उनको करेंगे। अब मैं उस वक्त फील्ड कोऑर्डिनेटर टाइप का था, और मैंने वहाँ पे जब रिन्यूअल की बात हुई तो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया, जो कि हमारी प्रोग्राम मैनेजर साहब, वो इस वक्त कानून साजी के साथ काम करती हैं, एडवोकेट हैं। तो मेरी उस्ताद है, मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यूँ हुआ कि कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में आना चाहता था, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया सीनियर पोजीशन के लिए, जबकि मैं एक जूनियर बंदा था और मुझे अभी काम शुरू किए 1-1.5 साल हुआ था। खैर, बोर्ड बैठा, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ, सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन जो भी रवायती अंदाज में हो। मुझे बाद में पता चला हफ्ते के बाद कि मैं जी उस प्रोग्राम मैनेजर के लिए सिलेक्ट हो गया।
اور مجھے وہ نیا کانٹریکٹ ملا. اور جب مجھے ٹیم ہوتی تھی جو پہلے سے اور کچھ نئے لوگ ہائر ہوئے، تو اس میں جو اسسٹنٹ پروگرام مینیجر تھی وہ میری بوس تھی، فارمر بوس، جو کہ جس کے انڈر میں پہلے کام کرتا تھا، اب وہ میری اسسٹنٹ. تو میں نے ان کے پاس جا کے ان سے کہا کہ چونکہ اب میں آپ کے دفتر میں بیٹھوں گا اور یہ، لیکن آپ ابھی بھی میری میڈم ہیں، تو میں جس کیبن میں بیٹھ کے کام کرتا تھا یہ آپ دفتر آپ کا ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھیں، لیکن میرے آدرش مجھے اجازت نہیں دیتے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو میں اس کا کوئی اس طرح سے بدلہ لوں. تو میں نے خیر ان سے بات کی، ان کو میں نے بتایا کہ مجھے برا لگا تھا آپ کی بات سے، لیکن انہوں نے بھی ریئلائز کیا، بعد میں انہوں نے سوری کیا، تو یہ مسئلے ختم ہو گئے. تو اس طرح کی بیشتر چیلنجز آتی گئی. اور پھر یوں میں جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس پہ اسٹیپ ان کیا. تو پھر میں نے اپنی جو لوکل آرگنائزیشن تھی وہاں سے سوئچ کیا. پھر میں نے یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے یونیسیف، وہاں پہ میں نے جو نادار بچے ہیں، اسٹریٹ لیونگ بچے ہیں، ان کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور پھر آگے بڑھتے گئے اور پھر یہ بھی اتفاق ہوا کہ ایک بندہ جو کبھی اپنے گھوٹکی سے باہر بمشکل اگر سال میں کوئی غنیمت ہو جائے تو آپ کراچی چلے گئے ایک مرتبہ، لیکن بڑی مشکل سے ہوتا تھا، تو وہ جب اسلام آباد آیا، اسلام آباد سے وہ آگے نکلا، تو پھر یوں ہوا کہ مجھے اور ادارہ تھا آکسفیم جس کو کہتے ہیں آج کل، آکسفیم پاکستان ہے، تو میں نے وہاں پہ جا کے 2.5-3 سال وہاں پہ سرو کیا. اس طریقے سے ورلڈ ویژن انٹرنیشنل ایک ادارہ تھا وہاں پہ سرو کیا، ہیلپ ایج انٹرنیشنل ایک ادارہ تھا وہاں پہ سرو کیا. اس طریقے سے جو دیگر کچھ عالمی ادارے تھے ان کے جو کولیشن پارٹنرز کے طور پہ کام کیا، اور مختلف حالات اور واقعات میں اپنے آپ کو آگے بڑھا. اسی دوران یہ بھی اپرچونٹیز ملی کہ میں نے مختلف یورپ کے ممالک گھومنے کا موقع ملا اس دفتری کاموں کے سلسلے میں، اور چونکہ آپ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ایکسپلور کرتے ہیں. تو میں اس وقت 25 ممالک ایکسپلور کر چکا ہوں. کس کے سہارے؟ اسی کے سہارے کہ اپنی محدود وسائل کے اندر اور اپنی ایک پازیٹیو ہوپ اور ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ میں نے آگے بڑھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوانوں کی تنظیم بھی ہم نے بنائی تھی جس کا نام پروگریسو یوتھ فورم ہے. اس کا میں مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہا اور ابھی تک اس کو چلا رہے ہیں، جو کہ نوجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے وہ ایک تنظیم بنائی. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنے کے بعد سیاسی جانور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی سماجی تبدیلی نہیں آتی، اور سماجی تبدیلی جب آتی بھی ہے تو وہ وایا سیاسی پروسیس کے تھرو آتی ہے. چائلڈ رائٹس کی بات کریں گے، سماجی تبدیلی ہے، چائلڈ رائٹس میں یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو سیاسی پارٹیز کے پاس جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے، اور پھر وہ ایک لا اور ایک رولس اینڈ پروسیجرز کا ایسا بنتی ہے، تو پھر وہ ایک تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آتی ہے. تو میں نے کہا کہ پولیٹیکل پروسیس میں ان ہونا چاہیے، تو میں پولیٹیکلی بہت ایکٹیو رہا. اور تو مجھے سمجھ آیا کہ اس ملک میں یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ اس طرح کام نہیں کرے گا، یہاں پہ ایک سوشل ڈیموکریٹک پروسیس آنا چاہیے. تو میں سوشل ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا پیروکار ہوں. ایک جرمن پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں سوشل ڈیموکریسی کے بارے میں بڑی مشہور ہے. تو آج کل میرا اس سے وابستگی ہے، اسلام آباد میں ان کا دفتر ہے، تو میں یہاں پہ ایز اے پروگرام کوآرڈینیٹر ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. پارلیمنٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ سپورٹ کرتے ہیں پارلیمانی ریفارمز کے اوپر، لاز کی جو لاز بنانے ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ نے جو ہے کسی بھی طریقے سے مایوس نہیں ہونا، آگے بڑھتے رہنا ہے. مشکلیں، تکلیفیں، محدود حالات ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بھی اپرچونیٹی ملی کہ پھر مجھے امریکہ میں جا کے ہارورڈ یونیورسٹی اور جان ہاپکنس یونیورسٹی، اس کے علاوہ آپ کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی، ان یونیورسٹیز سے مجھے کچھ ڈپلوماز، کچھ شارٹ کورسز اور یہ کرنے کا بھی موقع ملا. امریکن سیاست کو سمجھنے کا موقع ملا، یورپ کی سیاست کو سمجھنے کا موقع ملا، ہمارے ساؤتھ ایشیا کی سیاست کو سمجھنے کا موقع ملا. اور یوں ہی پھر ابھی پچھلے سال ایک ادارہ ہے پلڈیٹ نے ایک نوجوانوں کا سیاسی فیلوشپ بھی آرگنائز کیا، جس میں انہوں نے 11 سیاسی جماعتوں سے 25 نوجوان سیاستدانوں کو انہوں نے انوائٹ کیا، اور وہاں پہ ہمارا ایک 1 منتھ پورا فیلوشپ تھا. اس میں تمام جو ملکی جماعتیں ہیں وہ تو شامل تھیں، لیکن اس میں تمام پارلیمنٹیرینس بھی شامل تھے جو کہ ہمیں ٹرین کرتے تھے، جن سے ہم کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا، چاہے وہ چیئرمین سینٹ سے لے کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہو، یا چاہے پھر وہ اسپیکر سے لے کے تمام ایم این ایز ہوں،
کمیٹیز کے اراکین ہوں، اور اس کے علاوہ جو ایسے انسٹیٹیوشنز جو کہ پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، مجھے وہاں پہ ایک چیز نظر آئی کہ اس پورے 1 مہینے میں بڑی دلچسپی سے وہاں پہ حصہ لیا، اور وہاں پہ میں نے ٹاپ کیا تو انہوں نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا. تو میں نے زندگی میں ایک یہ بھی خواب پورا ہو گیا کہ کوئی گولڈ میڈل بھی ہوتا ہے اور وہ بھی آتا. تو محدود حالات ہیں بھائی، غربت ہے، غریبی ہے، تو مایوس نہیں ہونا، آگے بڑھتے رہنا ہے. اور یہی ایک عشق ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جنون کے ساتھ، کہ اس کو لگاتار لے کے چلیں. تکلیفیں آئیں گی اور تکلیفوں کے بعد بڑے اچھے حالات بھی آئیں گے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں اسلام آباد میں اگر ایک بہت اچھی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں اور اچھے وسائل کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ جب میرے جو حالات تھے وہ اچھے کوئی نہیں تھے، اور ان حالات میں مجھے محدود وسائل میں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، اور کس طریقے سے 1 یا 2 سموسے کے اوپر پورا دن گزارنا. تو دوستو، یہ خودی ٹاکس کا سلسلہ میرے خیال میں بڑا شاندار آئیڈیا ہے ہمارے دوستوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آج کوئی ایسی بات کر بیٹھا ہوں کہ جس سے کوئی لوگوں کو ایک امید ملے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یار یہ جو حالات ہیں ان دنوں میں، تو آ جائیں اور کچھ نہ صحیح تو پازیٹیو وائبس کریٹ کرتے ہیں، اور وہ پازیٹیو وائبس اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں. میں اپنی اس خودی ٹاک کا اختتام شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کے 2 اشعار سے کروں گا، جنہوں نے ہمارے جیسے شاعر لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زماں نئی صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بہت بہت شکریہ.